بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ جی آج ہماری سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، اس میں جو ہے 120 آیات ہیں، اور سورۃ المائدہ، مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ اب یہ اس کو نام مائدہ کیوں رکھا گیا؟ جس طرح ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں کہ نام کسی صورت یا کسی واقعے کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا کہ بھئی اس کے اندر وہی واقعات آنے ہیں یا وہی بات ہونی ہے اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا، نہیں، اس کے اندر وہ واقعہ یا کوئی بات ایسی آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے حواریوں نے مطالبہ کیا تھا کہ دسترخوان ہمارے آسمان سے جو ہے کیا ہے کھانا آئے، من سلوا آئے، انہوں نے کی تھی، یعنی کہ دعا کریں ہمارے لیے اوپر سے آسمان سے نازل ہو۔ تو پھر اس کی وجہ سے اس کا نام، جس کا واقعہ آتا ہے اس کے اندر سارا، تو اس وجہ سے اس کا نام سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے، اور یہ آخری صورتوں میں سے صورت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آخری صورت ہے، اس لیے اس کے جو احکام ہیں وہ بالکل، یعنی کہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں، کجی نہیں، اس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ آخری صورت ہے اور آخری احکام پتہ نا کہ پہلے تو کئی جو ہے آیات منسوخ بھی ہوئیں، تو چینج بھی ہو گئی، اس کو ختم بھی کر دیا گیا، لیکن یہ والی جو آخری صورت ہے تو اس کے اندر جو بھی احکام آئے ہیں وہ اوتھینٹک ہے، اس کو ماننا ہے۔ جی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، احلت لکم حلال کر دی گئی تم پر چوپائے چڑھنے والے جانور، یعنی کہ چڑھنے والے جو جانور ہیں وہ تم پر حلال کر دیے گئے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھی جاتے ہیں تم پر، یعنی کہ جن کے اوپر حرام کا پتہ چل گیا یا آگے بتایا جاتا ہے قرآن پاک میں صورتوں میں کہ کون کون سے حرام ہیں، ان کے علاوہ جو ہے آپ کے اوپر چڑھنے والے جانور جو ہے حلال کیے گئے ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور نہ جو ہے حلال کرو شکار کو، اور جب ہو تم احرام کی حالت میں، یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا منع کیا گیا ہے، ادروائز حلال ہے ہمارے لیے شکار کرنا، ویسے ٹھیک ہے لیکن احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اب احرام کی حالت میں انسان کس نیت سے جا رہا ہے، کہاں پہ جا رہا ہے، انسان حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اگر وہاں پر شکار میں کیا ہوتا ہے، شکار کرتے کرتے انسان کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ شکاری جو شکار کر رہا ہے، وہ جو جانور ہے وہ تو بھاگتا بھاگتا اپنی جان بچاتا ہے ادھر کا ادھر، تو اس کے پیچھے پیچھے اس کا جو ہے تعاقب کرتے ہوئے کہاں کا کہاں انسان نکل جاتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے منع کیا گیا کہ آپ جو ہے اللہ کے راستے پہ نکلے وہ شکاروں کی طرف شکار نہیں کرنا جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو ایمان والو۔ اب یہ جو صورت ہے، پچھلی جو صورت تھی ہماری صورت آل عمران، یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی تھی، اور یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ ایمان والوں کو یہ اب ساری ترغیب دی جا رہی ہے، یہ ایمان والوں کی کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہو انہوں نے کیا کیا چیزیں اپنے اوپر حرام کرنی ہیں اور کون کون سی چیزیں اپنے اوپر حلال رکھنی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ حلال کرو تم اللہ کی شاعر کو، اللہ کی نشانیوں کو، یعنی ان کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی کیا ہے حرمت والے مہینے کی، ولا الہدیہ، اور نہ ہی قربانی کے جانور کو حلال کرو، ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ولا قلائد، اور نہ ہی پٹے والے جانور کو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان کو جو جانے والے ہیں بیت الحرام کی طرف، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی رضامندی، یعنی کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں اپنے اوپر حلال نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے، اور حرمت والے مہینے، یعنی ان کے اندر کیا ہے آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا حرمت والے مہینوں میں، اور کیا ہے قربانی والے جانور کہ ان کو بھی آپ نے کیا ہے ویسے ہی نہیں جو ہے کھانا، اور اس طرح بھی ہے کہ اگر قربانی والا جانور جا رہے ہیں تو وہ رستے میں کیا ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ اس کو ذبح کر کے نا، تو اس کے اسی کے خون سے جو ہے نا جوتا رنگ کے، اپنا جوتا اس کے خون میں رنگ کے اس کو پورے جسم پہ لگا دینا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی والا جانور ہے، یہ حلال نہیں ہے، کسی نے اس کو نہیں کھانا، اس طرح۔ تو پھر اگر یہ جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس طرح کرنے کی، نہیں تو یہ نہ ہو اگر اس طرح ممانت، تو پھر ہر کوئی کہے کہ یہ تو مجھے بیمار لگ رہا تھا اس لیے میں نے اس کو ذبح کر لیا اور میں نے کھا لیا، اور باقی قافلے والے کھا لیں گے، جو پیچھے سے آئیں گے وہ کھائیں گے، جو وہ والے قافلے والے ہیں وہ نہیں کھائیں گے، پیچھے جو قافلہ آ رہا ہے کوئی دوسرا وہ دیکھے گا کہ یہ قربانی والا جانور ہے اس طرح، یعنی کہ وہ اس قافلے پر تو حلال نہیں تھا لیکن پیچھے آنے والا کوئی بھی کھا سکتا۔ جی
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو بس تم شکار کر لیا کرو، یعنی کہ احرام جب کھول جائے پھر شکار تمہارے پر حلال ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور نہ مائل کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی یہ کہ صدوکم روکو تم ان کو عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، ان تعتدوا یہ کہ زیادتی کرو تم، وتعاونوا علی البر والتقوی اور تعاون کرو تم نیکی پر اور تقوی پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور نہ تعاون کرو تم گناہ پر اور زیادتی پر۔ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کرو تو کس میں؟ نیکی میں کرو اور تقوی میں کرو، اور برائی اور گناہ میں اور زیادتی میں کسی کا تعاون نہ کرو، یعنی کہ اگر کہیں پر ظلم بھی ہو رہا ہے تو ان کا ساتھ بھی نہ دو، یعنی خود تو ظلم سے رکنا ہی رکنا ہے، ہم نے برائی سے خود تو رکنا ہے، لیکن اگر کوئی اور بھی برائی کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے تو ہم نے اس کا تعاون نہیں کرنا، اس کے ساتھ ہم نے نہیں ملنا، ہم نے اس سے بلکہ روکنا ہے، اور ہم نے نیکی میں دوسروں کا ساتھ دینا ہے، نیکی میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا ہم نے تعاون کرنا ہے نیکی اور تقوی میں۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اب یہ جو حرام کی گئی ہیں چیزیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دی گئی تم پر مردار، والدم اور کیا ہے؟ خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا یعنی کہ سور کا گوشت بھی حرام کر دیا گیا، وما احل لغیر اللہ بہ، اور کیا ہے جو پکارا جائے جس پر اللہ کا غیر اللہ کا نام یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام کا جو ہے نظر نیاز دی جائے وہ ساری حرام ہے۔ اب جس طرح کہتے ہیں نا فلاں کے نام کا فلاں کے نام کا جو ہے یہ ذبح کیا ہے، یا کہیں پر یعنی کہ کسی دربار وغیرہ پر کسی کے نام کا چڑھانا تو وہ سارا کیا ہے؟ حرام ہے۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ، والمنخنقۃ اور کیا گلا گھٹ کر مرنے والا جانور، یعنی کہ کس طرح اکثر دیکھا نہیں جانور ادھر ادھر گھومتا ہے تو اپنا ہی رسی اس کے گلے میں پھندا بن جاتی ہے تو اس سے گھٹ کے مر جاتا ہے تو اس کا بھی وہ بھی جائز نہیں ہے۔ والموقوذۃ اور کیا چوٹ لگ کے مرنے والا جانور، والمتردیۃ اور گر کر مرنے والا جانور۔ اب یہ چوٹ کس طرح؟ یا تو لاٹھی ماری جائے، کوئی اس کا مالک لاٹھی مار دے اس کو تو اس سے اس کو چوٹ لگے اس سے وہ مر جائے تو پھر بھی وہ حرام ہو جاتا ہے۔ والمتردیۃ اور گر کر مرنے والا جانور، والنطیحۃ اور سینگ سے مرنے والا جانور، یعنی کہ دوسرا جانور اس کو سینگ مارتا ہے تو اس سے وہ مر جاتا ہے تو کیا وہ سارے حرام ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے کہ دیکھیں ان کا وہ اندر ہی اس کا جو خون ہے وہ سارا کچھ اس کا نکلا نہیں، وہ ایک پروسیس نہیں ہوا جو ایک وہ ہو جاتا ہے تو اندر ہی اس کا خون جم جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے گوشت حرام ہو جاتا ہے کیونکہ خون ہمارے پر حرام کیا گیا، حلال نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت پروسیس بتایا ہے قربانی کا، ہمارے اسلام میں جو طریقہ آتا ہے کہ اس کی شارہ کاٹ دیں، اس کو تھوڑی دیر چھوڑیں، پورا خون نکل آئے جسم سے، وہ بھی ایک دم دیکھا ابالے کھا کے نکلتا ہے، وہ پورے جسم سے جو گندا خون ہوتا ہے وہ سارا خون وہ باہر نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے پوری اس کی گردن کاٹنی ہوتی ہے جانور کی، تو اس ایک پروسیس میں وہ حلال ہو جاتا ہے طریقہ کار۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی قدرت کی موت کی بھی موت وہ مرا ہے تو اس میں کیا سارا اس کا خون گند وغیرہ اندر ہی رہ گیا تو اس وجہ سے وہ حرام کر دیا گیا۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جس سے کیا ہے کوئی درندہ کھا لے، یعنی جس کو کھا لے درندہ مگر یہ کہ اس کو تم ذبح کر لو، یعنی اگر کوئی درندہ کسی جانور کو کھا لیتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے کہ اس سے اگر مر جائے، لیکن اگر وہ زندہ ہے ابھی اس کو کسی نے نوچا تو اس کی سانسیں آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں تو کیا پھر وہ آپ کے اوپر جائز ہو جاتا ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جس کو کیا ہے ذبح کیا جائے پرستش گاہوں پر، یعنی کہ یہ جو مزاروں کے اوپر جا کر ہم کرتے ہیں فلاں کے نام کا فلاں کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں، دیگیں دیتے ہیں، یہ تمام دیکھیں اب کتنے واضح الفاظ میں قرآن پاک میں آیا کہ پرستش گاہوں پر جا کر ذبح نہیں کرنا، تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں اکثر و بیشتر یہ نارمل چیز ہے، یہ کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی لوگ اس کو کوئی تھوڑے سے لوگ اس کو مانتے ہیں زیادہ نہیں، یہ میجورٹی لوگ کہتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ داتا صاحب کے دربار میں بکرا چڑھا کے آنا ہے یا اتنی دیگیں چڑھا کے آنی ہیں، یہ تو بکرے وہاں جا کے ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ایک دفعہ ایک صحابی نے کیا انہوں نے نا نیت مانی کہ میں جو ہے نا ایک جگہ پہ کیا اس کا نام تھا جگہ کا بوانا، اس جگہ پہ اونٹ کو ذبح کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس بات کا وہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا وہ کسی کی پہلے کبھی قبر رہ چکی ہے یا وہاں پہ کوئی پرستش گاہ ہے، وہاں پہ کوئی کسی کی پوجا وغیرہ تو نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی وہاں پر نہیں، کہتے کبھی کسی دور میں رہا ہو ایسا، انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی وہاں پر سین نہیں ہے، وہ ویسے ہی ایک جگہ ہے تو میں نے اس کی ویسے نیت مانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم وہاں پہ کر لو۔ اگر وہ کہیں یعنی کہ پہلے وہاں پہ کسی کی قبر ہوتی یا کوئی ویسے وہ پرستش گاہ ہوتی یا کوئی استانہ وغیرہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا وہاں پہ ایک وہ نکل پڑنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی ہے تو یہاں پہ کرنا تو ایک یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک جائز ہو گیا اور ایک ٹرینڈ بن جائے گا، تو وہاں سے ہی جو ہے چل پڑنا تھا، تو اس لیے وہاں پہ اس طرح کی جگہوں پر بھی شک و شبہات والی جگہ پہ بھی جا کے ہم نے قربانی نہیں کرنی۔
کیونکہ وہاں سے ایک دوسرا یہ سمجھے گا کہ شاید یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. اب ہم یہ نیت کریں ہم داتا دربار کے پاس جا کے جی اس وجہ سے کر رہے ہیں, ویسے ہی وہاں پہ گزر رہے ہیں, وہاں سے کر رہے ہیں, وہاں پہ قربانی کر رہے ہیں, ہم تو اللہ کے نام کی کر رہے ہیں, لیکن بہتر کیا ہے اس سے بچیں اس جگہ پہ, کیونکہ وہاں پہ زیادہ لوگ کوئی چڑھاوا چڑھانا یا کوئی بھی چیز وہاں پہ ہم نے نہیں کرنی. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں سے, یعنی لوگ کرتے ہیں نا تیر پھینک کے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ میری قسمت کا یعنی کہ کیا حال جانتے ہیں تیروں کے ساتھ. جی ستاروں سے بھی کرتے ہیں اور تیروں سے بھی, اور یہ سارا جو ہے واضح منع کیا گیا. ذالکم فسق, یہ کیا ہے نافرمانی کے کام ہے, کہ جو شخص یہ کرے گا وہ نافرمانی اپنے مول لے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من دینکم تمہارے دین سے. فلا تخشوہم واخشونی, پس نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے. یعنی کہ یہ تمام کام جو ہے کیا کرتے تھے کافر کیا کرتے تھے. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آج کے دن جب یہ آیات پڑھو گے, یہ ساری آیتیں ان کو سنائی جائیں گی تو وہ مایوس ہو جائیں گے کہ یہ کیا, یعنی کہ یہ تو ساری الٹ جا رہی ہیں ہماری خواہشات سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ان سے مایوس ہو جائیں گے آج کے دن کافر, اور تم ان سے نہیں ڈرو مجھ سے ڈرو. یعنی یہ بات ہمیں سمجھ آتی کہ حق کی بات کرتے وقت آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے سوائے اللہ کے, کہ حق کی بات ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ بھئی اس کو یعنی کہ سامنے والے جو ہے یہ اللہ کی حق کی بات ہے, قرآن حدیث کی بات ہے, سامنے والے کو بری نہ لگ جائے تو ہم خاموش ہو جائیں گے بھئی چلو کوئی بات نہیں کرنے دو, ایمیں ہماری جو ہے ریلیشن شپ خراب ہوگا, ہماری دوستی خراب ہوگی, تو ہم حق کی بات کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں. نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں ان سے نہیں ڈرنا مجھ سے ڈرنا ہے, تو حق کی بات کرتے ہوئے جھجکنا نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے اوپر دین. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور پوری کی میں نے تم پر اپنی نعمت. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام دین. یعنی دین جو ہے کون سا پسند کیا, اسلام کو دین پسند کیا. وہی جو ہے ہمارے ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا دین بھی کیا تھا اسلام. یہ سارا ہمارا اسلام چلتا آ رہا ہے, تو کوئی اور ہمارا دین نہیں. اب ہم نے یہ جو آگے فرقے بنا لیے ہیں, ہم اسلام کو نکال دیا ہے, ہم نے اہل حدیث اہل سنت اہل تشیع یہ سارا کچھ رکھ لیا. مسلمان کو بھی نکال دیا ہم نے, اسلام مسلمان سے نکلا ہے نا, اسلام سے نکلا مسلمان. تو لیکن کیا ہم نے اس کو نکال دیا اندر سے. ہم اسلام کا نام کوئی پوچھتا ہے آپ کیا ہیں, تو اب جو ہے ایک دفعہ میں آپ کو کیا سن رہی تھی کہ قائد اعظم سے نا کسی نے پوچھا کہ جب یہ انہوں نے بات کی کہ ہم نے یہ جو ہے الگ کرنا ہے, اپنا ملک لینا ہے الگ سے, تو کسی نے پوچھا اپنی یعنی کہہ لیں کہ یہ جو فتنہ باز لوگ ہیں کہ ان کے اندر ہی ہم لڑائی ڈلوا دیں. انہوں نے کہا کہ آپ کیا ہیں, اہل تشیع ہیں یا اہل سنت ہے, کہ آپ یہ اگر کہیں گے اہل تشیع تو اہل سنت والے ان کے خلاف ہو جائیں گے, وہی نہیں کہیں گے کہ ہم نے جو ہے نیا ان کے ساتھ نہیں ہم نے الگ ملک لینا. تو اہل سنت والے اگر یہ کہے گا میں اہل سنت ہوں تو پھر اہل تشیع والے ان کے خلاف ہو جائیں گے, تو ان کے آپس میں ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے سلم کون تھے, کیا اہل تشیع تھے؟ اگر وہ اہل تشیع تھے تو میں اہل تشیع ہوں. اگر کہتے آپ بتائیں اگر آپ سے سلم کون تھے, اہل سنت تھے, اگر وہ اہل سنت تھے تو پھر میں اہل سنت ہوں, اگر وہ اہل حدیث تھے تو پھر میں اہل حدیث ہوں. تو لیکن ہمارے نبی کیا تھے, مسلمان تھے, اسلام پڑھتے تو میں بھی مسلمان ہوں. کتنا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ جو میرے نبی تھے میں بھی وہی ہوں, کوئی میں نے فرقہ واریت پہ نہیں. تو انہوں نے کوشش کی نا کہ یہ آپس میں ہی جو ہے لڑائی جھگڑا کریں اور یہ جو ہے ختم ہو جائے معاملہ یہیں پر, یہ الگ ملک کا مطالبہ نہ کریں. جی فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ, کیا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ, بس وہ شخص جو تکلیف میں ہو, فی مخمصتن, اور کیا ہے کہ وہ نہ ہو بھوک کی وجہ سے, فی مخمصتن بھوک کی وجہ سے کیا ہو, وہ مجبور کر دیا جائے, مجبور ہو جائے جو شخص بھوک کی وجہ سے, غیر متجانف للإثم, نہ ہو وہ زیادتی کرنے والا گناہ میں, یعنی کہ گناہ میں بڑھنے والا نہ ہو, لیکن وہ بھوک کی وجہ سے مجبور کر دیا جائے. پھر ہے کہ وہ تھوڑا سا یعنی کہ کھا لے, لیکن بھوک کی وجہ سے, اور اتنا بھی نہیں کہ حد سے گزرنے کے لیے اور پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس طرح نہیں, پھر وہ اس کے اوپر یہ جو ہے جانور جو پیچھے آیا وہ حلال ہو سکتا ہے. فإن اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کیا ہے کہ اگر بھوک میں انسان کو یعنی کہ مرنے کی حالت میں آ جائے, پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے سے برداشت نہیں ہوگا, غشی آنے لگ پڑے, بے ہوشی ہونے لگ پڑے, پھر اس پہ اوپر ہے کہ وہ اگر اس کو اس طرح کا کھانا میسر ہے, یہ جو چیزیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ یہ آپ کے اوپر حرام ہے, ان میں سے اگر تھوڑا سا اتنا سا, اب انسان کو سخت بھوک بھی لگی ہو تو جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھائے تو انسان کو تھوڑا سا ہو جاتا ہے, آسرا کہہ لیں, آسرا کرنے کے لیے اگر وہ کھاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتیں جانتا ہے. ہم جو بھی کر لیں اوپر سے اپنے آپ کو جتنا بھی وہ کر لیں, باہر سے تو کوئی نہیں جان سکتا, لیکن اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے, ہم کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.